وقفے کے بعد ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں، اپنے پروگرام کو مہمانوں کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. جی محمد عباس کریمی صاحب، ہم آپ کی خدمت میں ہیں. آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، جو آپ نے کچھ روشنی ڈالی تھی کہ کچھ واقعات رونما ہوئے، کچھ تبدیلیاں نظر آئی ہیں اس کائنات میں. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کچھ ملائکہ کے حوالے سے آپ بتائیے کہ ملائکہ کی کیا حالت تھی جس وقت حضور اس کائنات میں تشریف لائے. جی، جب آپ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت نہ زمین اور آسمان صرف متاثر ہوئے بلکہ ملائکہ زمینی و آسمانی دونوں بہت مسرت سے جھوم رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. اسی اثنا میں جب یہ بچہ جناب آمنہ خاتون کی آغوش میں تھا، یعنی آغوش مادر میں تھا، تو اس وقت آسمان سے چند حوریں آئیں اور جناب آمنہ خاتون سے اس بچے کو لیتی ہیں اور سفید پارچے میں، سفید کپڑے میں جو بہشتی تھا اس میں لپیٹتی ہیں. لپیٹنے کے بعد پھر جناب آمنہ کے حوالے کر دیتی ہیں. اس کے بعد یہ جاتی ہیں اور یہ خبر جناب جبرائیل اور میکائیل کو دیتی ہیں. اور اس کے بعد آپ یعنی جبرائیل اور میکائیل آتے ہیں. دونوں کے ہاتھ میں ایک ظرف ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں اور میکائیل کے ہاتھ میں. دونوں ملک کے جو عظیم الشان ملائکہ میں سے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں ایک ظرف ہوتا ہے، سونے کا ظرف جناب جبرائیل کے پاس، عقیق کا ظرف جناب میکائیل کے ہاتھ میں. تو جناب جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مولود دیتے ہیں بہشتی آب سے، پانی سے. اور جب دیتے ہیں تو آپ یعنی میکائیل پانی ڈالتے ہیں اور جبرائیل غسل مولود دیتے ہیں. اس کے بعد جب غسل دے دیتے ہیں تو بہشتی لباس میں آپ کو ملبس کرتے ہیں. ملبس کرنے کے بعد آپ کے چشم مبارک میں سرما لگاتے ہیں اور بہشتی عنبر سے آپ کو معطر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ پھر ملائکہ کے درمیان میں آسمان میں پرواز کرتے ہیں. اس کے بعد ایک یعنی جبرائیل جا کے ندا دیتے ہیں سارے ملائکہ کو، چلو آج رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے ہیں. سارے ملائکہ آتے ہیں اور جیسے ہی سارے ملائکہ آتے ہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور تک تک یعنی ایک ایک کر کے خود رسول اللہ سے مشافہتاً کلام کرتے ہیں، یعنی بالکل سامنے، بالکل سامنے، اور آپ جواب دیتے ہیں. یہ واقعہ خود جناب آمنہ نقل کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا اپنے بچے کی یہ شان. اور اس کے بعد جیسے ہی دیکھا تو پھر جبرائیل جاتے ہیں آسمان سے 4 پرچم لاتے ہیں. 4 پرچم لاتے ہیں اور چاروں پرچم کو 4 جگہ نصب کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا پہلے پرچم کو آپ لے جائیے، کوہ قاف پہ نصب کر دیجئے جس پہ لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس پر. اس کے بعد دوسرے پرچم کو آپ یعنی اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ لے جائیے اس کو کوہ ابو قبیس پر نصب کیجئے. اور آپ یعنی جبرائیل امین اللہ کے دستور اور حکم اور فرمان کے مطابق جاتے ہیں کوہ ابو قبیس پر اور نصب کرتے ہیں. اس پر لکھا رہتا ہے لا دین الا دین محمد، کوئی دین نہیں سوائے دین محمد کے. جیسے کہ قرآن میں ان دین عند اللہ الاسلام کی تائید ہے. یہ واقعہ صحیح ہے، روایت اس کی صحیح ہے. اس کے بعد مسجد الحرام میں بھی ایک پرچم نصب کیا جاتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے لمن توبہ، توبہ لمن من آمن باللہ و بمحمد، خوش بحال ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ اور اللہ کے نبی محمد پر ایمان لاتا ہے. اور اس کے بعد ایک پرچم جو ہے بیت المقدس پہ جاتے ہیں، نصب کرتے ہیں جبرائیل، اور پوری دنیا کی فضا صرف لا الہ الا اللہ ہوتی ہے یعنی آپ کی آمد سے. لہذا پوری دنیا کے ملائکہ زمین و اور آسمان، زمین اور آسمان کے ملائکہ خوشی میں جھومتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت اہم نکات تھے. آپ ہمیں اجازت دیجیے اپنے مہمان جو اسٹوڈیو میں ان کی خدمت میں چلتے ہیں. جی مولانا، آپ سے یہاں پر ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ولادت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. دیکھیے ایک عقیدہ ہے، البتہ اس میں مسالک کا اختلاف ہے.
مثلاً جو شیعی نقطہ نگاہ ہے وہ الگ ہے اور جو دوسرے مسالک ہیں ان کا نظریہ الگ ہے. دوسرے مسالک یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے ہیں، لیکن جو شیعی نقطہ نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے، وہ اپنی ولادت کے وقت ہی نبی ہوتا ہے. تو آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ولادت کے حوالے سے کچھ اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس سے اس طرح کا ظاہر ہو کہ نبی جو ہے وہ نبی ہوتا ہے پیدائشی طور پہ؟ جی ہاں، اچھا نکتہ ہے اور اس پر ایک اچھی جگہ ہے، اچھی جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، اچھا پلیٹ فارم ہے جس پر ہم بات اپنی پہنچا سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں. اگر اس کو قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو بہت سی مثالیں ما سبق انبیاء کی مثالیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جیسا کہ حالات پہ بھی بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، حالات یکسر تبدیل ہو گئے. اب اس کے بعد آپ حالات کو دیکھیے کہ نبی، اگر ہم یہ مان لیں 40 برس تک نبی نہیں تھے، بعد میں نبی بنے، تو بہت سے واقعات نبی بننے سے پہلے ایسے بظاہر جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے، تو بہت سے واقعات ایسے موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی نبی تھے. اس میں سے بچپنے کا جیسا آپ نے بھی حالات سنے کہ مختلف حالات ہوئے. اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ آپ جہاں پر خشک سالی تھی، قحط سالی تھی، وہاں پر جو ہے خود بخود بارشیں ہونے لگیں، اور خود نبی جہاں جاتے تھے سورج کا سایہ، سورج ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا، بادل آ جاتے تھے اور سایہ رہتا تھا. اس کے علاوہ پھر ایک واقعہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس میں بیان کروں کہ یہ واقعہ بعض علماء نے اس کو 13 برس کی عمر میں لکھا ہے اور بعض نے 24 برس کی عمر میں لکھا ہے. بہرحال جو بھی ہے، نبوت بظاہر جو کہا جاتا ہے نبوت میں نبوت سے پہلے کا ہے. اب یہ دیکھیے کہ رسول خدا اپنے چچا کے ساتھ رہتے ہیں. اب وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ تجارت کرتے تھے، اور پھر ایک دفعہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ایک تجارتی قافلہ لے کر سرزمین شام کی طرف جب جاتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ پر رکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں سفر طویل ہوتے تھے. ایک جگہ پر رکتے ہیں، پڑاؤ کرتے ہیں اور پڑاؤ کیا جاتا ہے، خیمے لگائے جاتے ہیں. سامنے ہی ایک عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا اور حالات وہاں بھی بڑے عجیب سے تھے. اب رات کا وقت ہے، 24 برس کے نبی باہر نکلتے ہیں، 24 برس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر آتے ہیں. اور روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ سامنے جو ایک کنواں تھا جو کئی سالوں سے خشک تھا، اس میں لعاب دہن جیسے ہی آپ جو ہے وہاں پہ لعاب دہن اپنا ڈالتے ہیں وہ پانی سے بھر جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد آگے چل کے خود روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی نے ایک درخت کو دیکھا جو بالکل سوکھا ہوا تھا، خشک ہو چکا تھا. اس سے بات کرتے ہیں، کیا خیال ہے کہ تمہاری تقدیر بدل دوں؟ دیکھیے بات ہمیشہ اس سے کی جاتی ہے جہاں سے جواب کی توقع ہو. ہم بات کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ دیواریں درخت ہمارے ساتھ بات نہیں کریں گے، لیکن وہ نبی تھے اسی لیے پوچھا. پہلی بات یہ. اس کے بعد پھر بعض روایتوں میں کہ صرف ہاتھ سے مس کیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ پوچھنے کے بعد کہا کہ بدل جاؤ، اور پھر وہ ہرا ہو گیا، اس کی ٹہنیاں اور سب کچھ. سامنے جو عبادت خانہ تھا اس میں اس کی درخت کی خوشبو جب گئی تو وہاں کا جو راہب تھا اس نے ان ساری چیزوں کو مشاہدہ کیا. فوراً اوپر کی منزل پر گیا جہاں ایک کمرے میں ان کی ایک مقدس کتاب تھی جو ہمیشہ بند رہتی تھی. اس نے جلدی سے تالا کھولا، کتاب کو لایا، اور اس زمانے کا ٹیرس کہہ لیں، بالکونی کہہ لیں، اوپر چھت پر آیا، کتاب کا مشاہدہ کر رہا ہے اور نوجوان کا مشاہدہ کر رہا ہے. کہ آپ دیکھیں الفاظ روایت کے کتنے خوبصورت ہے. اور دیکھ کر کہتا ہے کہ وہی آنکھ ہے، وہی کان ہیں، وہی ناک، وہی زلفیں، وہی حلیہ. اب یہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ پیچھے حضرت ابو طالب علیہ السلام جو اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے بچوں کی جان سے بڑھ کر رسول خدا سے پیار کرتے ہیں، پیچھے کسی نے خبر کر دی کہ نبی پر، محمد پر حملہ ہونے والا ہے. بس یہ سننا تھا کہ پورا قافلہ جو ہے وہ تلواریں لے کر پہنچ گیا. کہا اب سب سے سامنے، سب سے آگے حضرت ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہیں. جی میں اس کو جو یہ انتہائی اس میں ہے کہ جب حضرت ابو طالب کہتے ہیں خبردار محمد پر حملہ نہیں کرنا، تو وہ راہب کہتا ہے کہ میں حملہ نہیں کر رہا، بلکہ میری کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں جو نوجوان آئے جس کے خد و خال یہ ہوں، کنویں میں پانی ڈال دے، درخت ہرا کر دے، تو ہمارے عقیدے کے مطابق اس کو دیکھنا عبادت ہے اور میں عبادت کر رہا ہوں. یہ نبوت سے پہلے کے واقعات ہیں. بے شک. جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ، واقعا بڑے مستفیض ہوئے. آپ کے شکر گزار ہیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. محمد عباس صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں. آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں. پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. خداوند عالم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.